صرف بدی لوگوں کا اثر لے کے اہل حدیثوں میں یہ ظلم کیا حسینی اور یزیدی. میں نے کہا پہلے یہ ان سے پوچھ لو جو اس دعوے کے علمبردار ہیں رافضی لوگ. یاد رکھنا حسینی اور یزیدی یہ مسلمانوں کی تقسیم نہیں ہے, یہ اہل السنہ کی تقسیم نہیں ہے, یہ سلف صالحین کی تقسیم نہیں ہے, یہ تقسیم بدعیوں کی تقسیم ہے, اہل سنت کی تقسیم نہیں ہے. لوگوں نے تانا دیا کہ جناب اہل حدیث ناسبی ہے, یہ یزیدی ہے. میں نے کہا ہم الحمدللہ محمدی ہیں, ہم اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں, لیکن انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں ان اپنے بیوقوفوں سے بھی جن کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں, ایمان سے بتاؤ جنہوں نے اہل حدیث پہ ناسبی کا بپتی کسی اور حسینی یزیدی تقسیم کو چھیڑا, بڑے تمتراک سے اہل حدیث مدرسے میں گئے. قربان جاؤں اس وقت جو ہے عالم دین پہ جس نے 4 سوار رکھ کے بڑے بڑے حسینی نام نہاد حسینی چاروں شانے چت کر دیا, ایک سوال رکھا, کہا حسین جو ہے یزید نے قتل کیا ہو, حکم دیا ہو, یزید راضی ہو, جاؤ حسین ابن علی کے قتل یزید نے کیا ہو, یزید نے حکم دیا ہو, یزید نے کروایا ہو, یزید راضی ہو. نام نہاد جو ہے وہ مناظر بھی سامنے آئے, حالات دنیا نے دیکھا, مانا کہ تم حسین ہو, پر جو ہے عاشق ایک سوال کو پورا نہ کر سکے. اگر بات کروں آخری بات, کہتے ہیں یزید. میں نے کہا کون ہے یزید, جانتے ہو؟ میں نے کہا بتاؤں کون ہے یزید؟ کئی لوگوں کو مالی کھو لیا, اب میں دے وہی کرنا جو میرا ابا کردا سی. ہے بھی ہے میں دے وہی کرنا جو میرا ابا کردا سی. اگر ابے کو غلطی لگ جائے, ایمان سے بتاؤ اہل حدیثوں کے اہل حدیث کا مشن ہے کہ وہ باپ کی غلطی کو دین بنا کے اچھالے. ایداں دے پتر نلائق تے چبل ہوندے نے عقل مند. جاؤ اس شردن بات آخری بات ہے, کہنے لگے یزید کون؟ لوگوں جاؤ, میں یزید کی وکالت کے لیے نہیں آیا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا یزید کو گالی دینے سے پہلے, یزید پہ لعنت کرنے سے پہلے اتنا بتا دو نصف صدی صحابہ محمد کی ابھی باقی تھی. یزید کے بیعت کرنے والوں میں صحابی کتنے تھے اور مخالف صحابی کتنے تھے؟ یزید کو لعنت کر کے جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا, اور رافضی کا تو مشن ہے کہ یزید کو آڑ بنا کے وہ صحابہ محمد کے ایمان پہ حملہ کرے. میں پوچھتا ہوں اس اہل حدیث سے, اس اہل سنت سے جو دعوے دار ہے محبت کا, اہل بیت سے, مجھے ایمان سے بتائے وہ صحابہ محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب کھول کے لاؤ میرے سامنے, جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, اور نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا. اور یزید دا سکا پتر, یزید دا سکا پتر تے جنگلہ تے جا کے مان کھپ گیا, نیست و نبود ہو گیا. یہ کراچی میں امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے یہ یزید کے نمے پتر کتھا جام پہنے. اور پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, ماحول آپ کے سامنے ہے, کس طرح شیعہ اور سنی کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو اسلام کے 2 عظیم بازو ہیں نا, شیعہ اور سنی, وہ کوشش کرتے ہیں کس طرح ان کو آپس میں لڑوا کر ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں. یہ پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں, یہ اسلام کے دشمن ہیں, یہ دین کے دشمن ہیں. یہ جو کوششیں کر رہے ہیں, اور یہ خود نہیں کر رہے, پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی ہے, کہیں سے ریال آ رہے ہیں, کہیں سے ڈالر آ رہے ہیں. جن کو اہل بیت اطہار کا نام ہضم نہیں ہوتا, وہ آپ کے سامنے لوگ ننگے ہو گئے, وہ ایکسپوز ہو گئے. ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسئلہ نہ شیعت میں ہے خرابی, نہ سنیت میں ہے, فطور مولوی کی نیت میں ہے. میں تو شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لے کے نکلا ہوں, اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں, میں قریب کرنا چاہتا ہوں, میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں, میں یہ تکفیریت کا جو ماحول ہے اس کو سرد کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کافر کے فتوے ہیں, دیواروں پہ لکھنے سے مولوی جی کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا, کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر کہہ دے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں شروع میں پیغام, یہ میرا پیغام ہوتا ہے ہر خطاب سے پہلے, یہ مجھ پر فرض ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے پیغام میں, ایک میسج میں, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس گھر کی معرفت کی جو پہچان بتائی ہے نا, وہ نہ نمازیں ہیں, نہ روزے, نہ حج, نہ عمرے. یعنی اس گھر کو ماننے کی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایک شرط بیان کی. کسی کو مسئلہ ہو تو 150 حدیثیں دوں گا. میرے آقا نے فرمایا اس گھر کو, زہرا کے گھر کو,
اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ یہ حدیث دے رہا ہوں یار، اچھا یہ حدیث ہے، توجہ ذرا، جملہ اگلا سننا، جملہ اگلا سننا، یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو۔ جب یہ حدیث آ گئی حضور کی، اور حضور کی زبان میں اللہ بولتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتے۔ جب یہ حدیث آ گئی اس گھر کو ماننے کی شرط ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا، تو پھر آؤ میری طرف ذرا۔ جب یہ حدیث آئی تو میری طرف آؤ، توجہ، بخاری پڑھو، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل۔ حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب کھول کے لاؤ میرے سامنے، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، اور نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا۔ بندہ ایک تھا، اور بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن بندہ ایک تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے یار، بندہ ایک تھا اہل بیت کا دشمن، وضعیت میں نام چار چار تھے۔ بلکہ میں اور آسان کر دیتا ہوں، وہ جو اہل بیت کا دشمن ہے نا، جو اہل بیت کا منکر ہے، اس کی سب سے بڑی پہچان حدیث سے یہی ہے، وہ ساری زندگی پیو ہی لبدا رہا ہے۔ یزید کا ایک بیٹا تھا، معاویہ بن یزید، اس کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید۔ کوئی بھی کتاب پڑھے، میں وقت بچانا چاہتا ہوں ریفرنسز سے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، والوں کی کمی نہیں، بڑی خاص بات۔ وہ ایک بیٹا تھا، وہ اس کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، یہ جو بچے پڑھے لکھے ہیں نا، بیٹا گوگل پہ سرچ کریں، خطبہ لکھیں یزید بن معاویہ کا یا معاویہ بن یزید، آپ کو خطبہ مل جائے گا۔ توجہ، وہ کہتا ہے یہ جو تخت ہے نہ تو میرے دادا کا حق تھا، وہ بھی وقت کے امام کے خلاف اس نے خروج کیا، لڑائی کرتا رہا، نہ میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی امام حق کے خلاف خروج کیا اور شہید کیا، لہذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ ذرا توجہ میرے طرف رکھنی ہے، ہاتھ جوڑ کے، وہ تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ اور یزید دا سکا پتر، یزید دا سکا پتر تے جنگلات سے جا کے مر کھپ گیا، نیست و نبود ہو گیا۔ یہ کراچی میں امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے، یہ یزید کے نوے پتر کتھا جام پہرے۔ یہ جس سیاست کے نعرے لگاتے ہیں، جس سیاست کو زندہ باد کہتے ہو، جس سیاست میں صحابہ کرام کو شہید کیا جائے، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کو ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا جائے، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کے دوسرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا جائے، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا جائے، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا جائے، جس سیاست میں حجر ابن عدی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا جائے، جس سیاست میں وقت کے امام کے خلاف خروج کیا جائے، لڑائی کی جائے، ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی۔ ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا، میں سنیت کا چہرہ مسخ نہیں کرنے دوں گا۔ کسی ایک امام اہل سنت نے آج تک اس سیاست کو زندہ باد نہیں کہا۔ آج تک ہر امام اہل سنت مولا علی علیہ السلام کو زندہ باد کہتے ہیں، سیاست مولا حسن علیہ السلام کو زندہ باد کہتے ہیں۔ یہ نہ سنی ہے، ان کا نہ سنیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، میرے خیال میں ان کا پاکستان کے ساتھ بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ یہ فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان ہم نے بڑی محبتوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ ایک شیعہ سربراہ تھا، اور جنہاں نو شیعہ کو اتنی تکلیف ہے نا، کم از کم پاکستان چھڑ جان۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھے یار۔ ایک شیعہ کی سربراہی میں اہل سنت بھی ساتھ، توجہ یار، دیوبند بھی ساتھ، اہل حدیث بھی ساتھ، سارے ملے، مقصد حاصل ہوا کہ نہیں؟ بولو یار، مقصد حاصل ہوا۔ اس کا مطلب ہے آج بھی ملیں گے تو مقصد حاصل ہوگا۔ جو دور کرتا ہے وہ نہ اس ملک کا خیر خواہ ہے،
یہ صحابہ کرام کی آڑ میں یہ صحابہ کے خیر کا نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے ان کو عمار ابن یاسر کے نام پہ مدارس کا اعلان کرتے ہوئے؟ جی مساجد کا اعلان کرتے ہوئے، بچوں کے نام رکھتے ہوئے؟ نہ ان کو ابو ذر غفاری نظر آتے ہیں، نہ حذیفہ بن یمان نظر آتے ہیں، نہ عمار ابن یاسر نظر آتے ہیں، نہ جابر بن عبداللہ انصاری نظر آتے ہیں، نہ حضرت مقداد نظر آتے ہیں، نہ حضرت بلال نظر آتے ہیں، نہ سلمان فارسی نظر آتے ہیں، نہ میثم تمار نظر آتے ہیں، نہ حجر ابن عدی نظر آتے ہیں. یہ صحابہ ان کو اس لیے نظر نہیں آتے، مصطفیٰ کے صحابہ تھے، مرتضیٰ کے غلام تھے. یہ مطلب ہے. اس لیے میں ایک میسج دینے لگا ہوں آپ کو. اب جو میں آپ کو موضوع سنانے لگا ہوں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. سنیت سناؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا. اب موضوع میں شروع کرنے لگا. اب توجہ میری طرف رکھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ 3 کی جو آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسنی تقویم میں پیدا کیا ہے. شاہ صاحب بڑا خوبصورت بنایا، بڑا باسیرت بنایا، خوبصورت سانچہ بنایا، خوبصورت آنکھیں دی، کان دیے، چہرہ دیا، مہرہ دیا، سراپا دیا، حائط دی، احسن بنایا، ساری مخلوق میں اعلیٰ بنایا، ساری مخلوق میں معزز بنایا، ساری مخلوق میں اشرف بنایا. کس کو؟ انسان کو. کس کو؟ انسان کو. اور بات کی ایبسلوٹ یعنی مطلق، یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہیں ان کو احسن بنایا، نہیں، انسان کو، انسانیت کی بات کی اللہ نے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، یہ دیکھیں جس سائز کا دایاں ہاتھ ہے اسی کا بایاں بنایا. پایا کوئی انچی ٹیپ نہیں سی. جس سائز کا دایاں بازو اسی کا بایاں. یہ چیک کریں ذرا، اسے کہتے ہیں آسانی تقویم. بڑا خوبصورت، بڑا منظم، بڑا مصفہ، بڑا مجلہ بنایا انسان کو. میں سٹیپ بائی سٹیپ ذرا مختصر کر رہا ہوں، اختصار کے ساتھ آگے آپ کو لے کے چلوں. کوئی بھی دنیا کی چیز ہو نا، وہ معزز، افضل، اعلیٰ یا قیمتی بنتی ہے اپنے خمیر کی وجہ سے. ذرا توجہ، میرے بچوں کا کام نہیں. خمیر کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے، اوریجن کی وجہ سے، جو اس کا مبدا ہوتا ہے، جو اس کی بگننگ ہوتی ہے، جو اس کا آغاز ہوتا ہے، جس سے وہ بنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ قیمتی بنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اعلیٰ بنتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، اللہ کی سنت ہے. یہ میرے سامنے ہے سٹینڈ، یہ لوہے کا. اب اس کے مقابلے میں اسی سائز کا، اسی طرح کا دوسرا سٹینڈ آ جائے چاندی کا. یہ لوہے کا بنا ہے، وہ آ جائے چاندی کا. سائز بھی ایک جیسا، دیکھنے میں بھی ایک جیسے، کام بھی ایک ہی. اس نے بھی مائک اٹھائے، اس نے بھی مائک ہی اٹھانے، ظاہر ایک جیسا. باطن میں فرق یہ آ گیا کہ اس کی تخلیق ہوئی لوہے سے، اس کی چاندی سے. اب کوئی کہے ظاہر ویک کے دونوں ایک ہو جائے تو آپ کہیں جا ذرا اپنی عقل دا راج کروا. وہ یہ لوہے دا بنے ہے، وہ چاندی دا، ایک ہو جائے کس طرح. اب چاندی کے مقابلے میں آ گیا سونے کا، گولڈ کا. دیکھنے میں ایک جیسے، قیمتی کون ہو گیا؟ سونے والا کہ چاندی کا؟ کس وجہ سے وہ قیمتی ہوا؟ اپنی تخلیق کی وجہ سے، مادے کی وجہ سے، خمیر کی وجہ سے. وہ سونے سے بنا تو لہذا وہ قیمتی ہو گیا. یہ چاندی سے بنا اس سے کم، وہ لوہے سے بنا اس سے کم. اب اس کے سونے کے مقابلے میں آ گیا ڈائمنڈ کا، ہیرے کا، تو وہ قیمتی ہوا کہ نہیں؟ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بندہ ہو یا چیز ہو، یہ اعلیٰ قیمتی بنتی ہے اپنی اصل کی وجہ سے. ہوئے 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 ہوئے، شاید آپ کو سمجھا دوں بات. توجہ، جب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ کوئی چیز اعلیٰ، عرفہ، قیمتی، منظم، مصفہ بنتی ہے اپنے خمیر کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے، اب ہم سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ جو انسان تو جس کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، تو نے بڑا حسن بنایا، بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا معزز بنایا، بڑا اشرف بنایا، بتا تو صحیح یہ انسان تو نے بنایا کس سے؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا انسان کا خمیر تو بتا، انسان کی اصل تو بتا، اوریجن تو بتا، مبدا تو بتا. بتا تو صحیح یہ بنا کس عناصر سے؟ اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے. اللہ نے کہا یہ جو میں نے احسن تقویم بنایا نا، آؤ پھر بتاؤ کس سے بنایا. جی مولا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ. ذرا توجہ میرے تو رکھنی ہے. اللہ نے کہا یہ جو انسان میں نے بنایا ہے نا، یہ بنایا میں نے بدبودار مٹی سے، سیاہ گارے سے، سین رسیدہ مٹی سے، بجتی مٹی سے. آپ مٹی میں پانی ڈالیں، سورج کے آگے پڑا رہنے دیں،
2 4 8 10 دن بعد اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور بدبو بھی آئے گی. اسے کہتے ہیں سلسال. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے انسان کو بڑا احسن بنایا, انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا. ہم نے پوچھا مولا کس سے؟ انسان کی اصل تو بتا. تو کہا بدبودار مٹی سے, سیاہ گارے سے, سلسال سے. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر شاہ صاحب. مولا جو انسان گارے سے بنا, جو انسان بدبودار مٹی سے بنا, سیاہی سے بنا, تو وہ بن گیا آسانی تقویم. تو کچھ انسان مولا ایسے بھی تو ہے جن کی تخلیق میں سیاہی ہے نہیں, بدبو ہے نہیں, سلسال ہے نہیں, مٹی ہے نہیں. جو سلسال سے بنے وہ تو بن گئے آسانی تقویم. تو مولا جو تیرے نور سے بنے ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا.